السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ملائکہ مہمان بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر پر اتر پڑا کہ ان مہمانوں سے آپ خوف زدہ ہو گئے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو 10 یا 12 فرشتوں کو ہمراہ لے کر تشریف لائے تھے اور سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں تھے۔ اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے دندناتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب عادت ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربہ بھنا ہوا بچھڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ان مہمانوں کی مذکورہ بالا 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ میرے دشمن ہیں، کیونکہ اس زمانے کا یہی رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا اس گھر میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ چنانچہ آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور ہمارا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی بشارت سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی حضرت سارہ چونک پڑی، کیونکہ ان کی عمر 99 برس کی ہو چکی تھی اور وہ کبھی حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ تعجب سے وہ چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھوک کر کہنے لگیں، کیا مجھ بڑھیا بانجھ کے بھی فرزند ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، آپ کے رب کا یہی فرمان ہے اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا ہے، بہت علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ، اے محبوب، کہ آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ ان کے پاس آ کر بولے کہ سلام، تو آپ نے بھی کہا کہ سلام، اور دل میں کہا کہ یہ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر جا کر ایک فربہ بچھڑا لائے اور مہمانوں کے پاس رکھ کر فرمایا کہ کیا تم لوگ کھاتے نہیں؟ پھر اپنے جی میں ان مہمانوں سے ڈرنے لگے تو وہ بولے کہ آپ ڈرے نہیں، اور ان کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس پر ان کی بیوی چلاتی ہوئی پھر اپنا ماتھا ٹھوک کر کہنے لگی کہ کیا ایک بڑھیا بانجھ فرزند جنے گی؟ مہمانوں نے کہا کہ ہاں، آپ کے رب نے ایسا ہی فرما دیا ہے اور وہ بڑی حکمتوں والا اور بہت علم والا ہے۔ درس ہدایت، اس واقعہ سے یہ ہدایت کی روشنی ملتی ہے کہ ملائکہ کبھی کبھی آدمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حج کے موقع پر حرم کعبہ اور مناو عرفات و مزدلفہ وغیرہ میں کچھ فرشتوں کی جماعت انسانوں کی شکل و صورت میں مختلف بیس بنا کر آتی ہے، جو حاجیوں کے امتحان کے لیے خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ اس لیے حجاج کرام کو لازم ہے کہ مکہ مکرمہ اور مناو عرفات و مزدلفہ اور طواف کعبہ اور زیارات مدینہ منورہ کے حجوب میں ہوشیار رہے کہ ہرگز ہرگز کسی انسان کی بھی بے ادبی و دل آزاری نہ ہونے پائے، اور تاجروں یا حمالوں یا فقیروں سے جھگڑا تکرار نہ ہونے پائے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ آدمی ہے
یا آدمی کی صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو تجھے دھکا دے کر یا ڈانٹ کر تمہارے علم و صبر کا امتحان لے رہا ہے؟ یہ وہ نکتہ ہے جس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں، اس لیے سفر حج میں قدم قدم پر لوگوں سے الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات دنیا و آخرت کا شدید نقصان و خسارہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس نقصان عظیم سے بچنے کی بہترین تدبیر یہی ہے کہ ہر شخص کے بارے میں یہی خطرہ محسوس کرتے رہے کہ شاید یہ کوئی فرشتہ ہو جو تاجر یا سائل یا مزدور کے بھیس میں ہے، اور پھر اس سے سنبھل کر بات چیت کرے اور حتی الامکان اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور ہرگز ہرگز کسی تلخ کلامی یا سخت گوئی کی نوبت نہ آنے دے کہ اس میں سلامتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔